اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 10 ایسی گناہگار عورتیں جن کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کے اندر دردناک عذاب دے گا۔ میرے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی میں بیٹھ کر زارو قطار رو رہے تھے کہ اسی ہی دوران حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو جیسا ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح زارو قطار روتے ہوئے دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، میں آپ پر قربان یا رسول اللہ، آپ اس طرح کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جب شب معراج کی رات میں جہنم کے پاس سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ میری امت کی 10 گناہگار عورتوں کو جہنم کے عذاب کے اندر مبتلا کیا ہوا ہے اور ان کو جہنم کے دردناک عذاب دیے جا رہے ہیں، اور یہ عورتیں عذاب کی وجہ سے جتنا چیخو پکار کرتی تو فرشتے ان کو اور زیادہ عذاب کے اندر دھکیلتے۔ بس جب میں نے اپنی امت کی ان عورتوں کو اس دردناک عذاب میں دیکھا تو اس کے بعد میں اپنی امت کی ان 10 گناہگار عورتوں کو عذاب میں دیکھ کر ان کے عذاب کے خوف سے رو رہا ہوں۔ حضرت علی فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخر ان 10 عورتوں نے ایسا کیا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے ان کو اتنا دردناک عذاب دیا جا رہا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جب میں نے جہنم کی پہلی عورت کو دیکھا تو فرشتے اس کو بالوں سے پکڑ کر چولہے پہ رکھ کر ہانڈی کی طرح ابال رہے تھے، تو اس وقت میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ آخر اس کو کس گناہ کی سزا دے رہے ہیں؟ تو فرشتوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عورت دنیا میں غیر محرم مردوں کی طرف توجہ حاصل کرنے کے لیے اپنے سر کا پردہ نہیں کرتی تھی اور اپنے سر کو دوپٹے سے نہیں ڈھانپا کرتی تھی اور لوگوں کو اپنے بال دکھاتی تھی، اسی وجہ سے اس کو اس بالوں سے پکڑ کر جہنم میں پھینکا جا رہا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری عورت کو دیکھا تو فرشتے اس کی زبان پر کھولتا ہوا پانی اور آگ ڈال رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے عذاب کی وجہ پوچھی تو فرشتوں نے جواب دیا کہ آپ کی امت کی یہ وہ گناہگار عورت ہے جو اپنی زبان سے اپنے شوہر کا دل دکھایا کرتی تھی، تو اس ہی کی اس زبان کو ہم اس عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے تیسری گناہگار عورت کو دیکھا تو وہ عورت اپنے پستانوں کے ساتھ زنجیروں میں پھنسی ہوئی تھی اور یہ عورت عذاب سے چیخ رہی تھی اور اپنے گناہوں سے معافی مانگ رہی تھی۔ تو جب فرشتوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کو اپنی ازواجی ضروریات پوری نہیں کرنے دیتی تھی اور نہ یہ اپنے شوہر کو قریب آنے دیتی تھی، جس کی وجہ سے اس کا مرد دوسری عورتوں کے گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا، لہذا اس عورت کو اس ہی وجہ سے جہنم کا دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اے علی، جب میں نے چوتھی عورت کو دیکھا تو فرشتوں نے اس کی دونوں ٹانگوں میں زنجیریں ڈال کر اس کو جہنم کے اندر الٹا لٹکایا ہوا تھا، تو جب میں نے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہگار عورت ہے جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، تو اسی وجہ سے اس کی ٹانگوں کو جہنم کی زنجیروں سے باندھا ہوا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے 5ویں گناہگار عورت کو دیکھا تو وہ عورت اپنے ناخنوں کے ساتھ اپنے چہرے کے گوشت کو نوچ نوچ کر اتار رہی تھی۔ میں نے فرشتوں سے اس کے بارے میں دریافت کیا کہ اس کو یہ عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے، تو فرشتوں نے کہا کہ یہ عورت غیر مردوں کے لیے اپنے چہرے کا بناؤ سنگار کرتی تھی اور ان مردوں کی توجہ حاصل کرتی تھی، تو اب یہ عورت سزا کے طور پر اپنے اس چہرے کے گوشت کو اپنے ناخنوں سے نوچ نوچ کر اتار رہی ہے۔ اس کے بعد جب آپ نے چھٹی عورت کو دیکھا کہ فرشتوں نے اس کی دونوں آنکھوں کو نکال کر اندھا اور دونوں کانوں کو کاٹ کر بہرا اور زبان کو کاٹ کر گونگا بنا رکھا تھا، اور جہنم کی آگ کی شدت کی وجہ سے اس عورت کا دماغ گھول کر اس طرح باہر آ رہا تھا جس طرح چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کھولتی ہے، تو فرشتوں نے اس عورت کے بارے میں بتایا کہ یہ آپ کی امت کی وہ گناہگار عورت ہے جو حرام کے بچے پیدا کر کے اپنے شوہر کے نام لگا دیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے اس کو یہ دردناک عذاب دیا جا
رہا ہے اور آپ نے فرمایا کہ جب میں نے جہنم کے اندر 7ویں گناہگار عورت کو دیکھا تو فرشتے اس کو آگ سے بنی ہوئی تلوار کے ساتھ کپڑے کی طرح کاٹ رہے تھے اور اس کے جسم کو چیر کر اس کے ٹکڑوں کو جہنم کی آگ میں پھینک رہے ہیں۔ تو اس وقت میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ آخر اس عورت نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس کے ٹکڑے کر رہے ہو؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ گناہگار عورت ہے جو دنیا میں اپنے جسم کو اور مردوں کے لیے پیش کیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے اس کے ٹکڑے کر کے آگ میں پھینکا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ فرمانے لگے کہ جب میں نے اپنی امت کی 8ویں عورت کو دیکھا کہ فرشتے زبردستی جہنم کی پگھلی ہوئی آگ اس عورت کے منہ میں ڈال رہے تھے، جس کی وجہ سے اس عورت کا پیٹ اور انتڑیاں پگھل کر باہر گر رہی تھی، اور پھر اس عورت کو پگھلا ہوا گوشت اور انتڑیاں کھلا رہے تھے۔ میرے پوچھنے پر فرشتوں نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کی وہ دلالہ عورت ہے جو معصوم لڑکیوں کو فحاشی اور زنا پر لگایا کرتی تھی اور ان کے زنا کی کمائی کو کھایا کرتی تھی، جس کی وجہ سے اس عورت کو جہنم کا یہ عذاب دیا جا رہا ہے کہ اس کے پیٹ کا پگھلا ہوا گوشت اور انتڑیاں اس کو کھلائی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے نامی عورت کو جہنم کے اندر دیکھا تو اس کا سر خنزیر کے سر کی طرح تھا اور باقی جسم گدھے کی طرح تھا، اور جہنم کے فرشتے اس عورت کو ایک ہی وقت میں مسلسل 1000 قسم کے عذابات دے رہے تھے۔ جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہگار عورت ہے کہ جو عورت اپنی چگلی اور جھوٹ کی وجہ سے خاندان کے اندر نفرت اور فساد پھیلایا کرتی تھی اور انسانوں میں لڑائیاں کرایا کرتی تھی، لہذا اسی وجہ سے اس کو اس عذاب کے اندر مبتلا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، کہ جب میں نے جہنم میں 10ویں عورت کو عذاب میں دیکھا تو اس عورت کا چہرہ کتے کے چہرے جیسا تھا اور جہنم کی آگ اس کے پاخانے کے اندر سے اوپر جا کر منہ کے راستے نکل رہی تھی۔ اس کے بارے میں فرشتوں نے بتایا کہ یہ عورت ناچنے اور گانا بجانے کا کام کیا کرتی تھی، لہذا اس گناہ کی وجہ سے اس کو جہنم کا یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جان لو ہلاکت ہے اس عورت کے لیے جس عورت نے اپنے شوہر کو ناراض کیا، اور خوشخبری ہے اس عورت کے لیے جس نے اپنے شوہر کو راضی کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جہنم میں سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں، شیطان ان کے ہی ذریعے عورتوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عورت کے شر سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کی بہن بیٹیوں کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری بہن بیٹیوں کو مومنین کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب